السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں تو پنجاب حکومت نے آج پھر اپنے عزم کو دہرایا ہے اور کہا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم افغانیوں کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان تمام کی جو ڈیپورٹیشن ہے وہ فوری طور پر کروائیں گے اور ان کو ہم افغانستان واپس بھیجیں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے اور جب اسٹیٹ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اور آج ان کی ایک وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو فگرز ہیں وہ دیے ہیں۔ اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں 6,000 سے زائد افغانیوں کو اب تک ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا ہے، اور منتقل کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پہ افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ دن بڑھیں گے، سال کے اختتام کی جانب جائیں گے، تو ویسے ویسے ان کے خلاف جو آپریشن ہے وہ تیز ہوتا چلا جائے گا۔ تو افغانی اس وقت مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں کے اندر روپوش ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بازی لی ہے وہ ضلع اٹک نے لی ہے۔ ضلع اٹک وہ ضلع ہے جو خیبر پختونخوا سے پنجاب میں سب سے پہلا ضلع کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس ضلع میں بہت سارے افغانی تھے، اور اسی ضلع نے سب سے زیادہ کارروائیاں کی ہیں افغانیوں کے خلاف، اور ان کو اپنے ضلع سے نکال کے اپنے ضلع کو زیرو افغان ریفیوجی پروجیکٹ کے تحت ایک کامیابی کے سلسلے میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا دی ہے۔ اسی طرح باقی پنجاب کو بھی کام کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں آج خیبر پختونخوا کی۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اور وہاں کے جو مقامی نمائندین ہیں، ایم این ایز ہیں، آج ان سے بات ہوئی تو ان سے بات میں جو ایک چیز واضح ہوئی وہ یہی آیا کہ وہ لوگ ابھی ان افغانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا آپریشن کرنے میں ہچکچا رہے ہیں، یا وہ انکاری ہیں کہ وہ آپریشن نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ سب سے زیادہ جو افغانی ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، اور ان کی جو آفیشیل ریکارڈ ہے اور جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 12 لاکھ سے زائد افغانی وہاں پر موجود ہیں، جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں اور جو وہاں کے اہل علاقہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 12 لاکھ نہیں بلکہ 22 لاکھ افغانی موجود ہیں۔ پورے پنجاب میں اتنے نہیں ہیں، کراچی میں اتنے نہیں ہیں، سندھ میں اتنے نہیں ہیں، کوئٹہ میں اتنے نہیں ہیں، بلوچستان میں نہیں ہیں، جتنے اکیلے خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، اور ان کو یہاں سے نہیں نکالا جا رہا اور ان کو الٹا پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں یا حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تمام لوگ ہمارے اپنے ہیں، اور جن لوگوں کی حکومت شناختی کارڈ بلاک کر رہی ہے وہ شناختی کارڈ افغانیوں کے بلاک نہیں ہو رہے بلکہ پاکستانیوں کے ہو رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں۔ ہم کسی صورت عمران خان کے ووٹرز کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور اپنے تمام تر جو قانونی رائٹس ہیں ان کا استعمال کریں گے، اور ہم ان افغانیوں کو باہر نہیں بھیجیں گے، یہ ہمارے کلچر کے اندر رچ بس گئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میں ہم ان افغانیوں کو یہاں سے نکال دیں۔ تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ حکومت پاکستان نے جو نادرا کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے حساب سے تمام تر چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے، اور وہ شروع کرنا ہے انہوں نے 1979 سے، کیونکہ یہ تبھی کا ٹائم ہے جب افغانی پاکستان آنا سٹارٹ ہوئے تھے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو انرول کروانا سٹارٹ کیا تھا اور اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو پاکستان نے سمپل 1979 سے لے کے آج تک اپنا تمام تر ڈیٹا ہے اس کو انالائز کرنا ہے، اور ہمیں ہر چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ کون پاکستانی ہے، کون افغانی ہے، کون سے خاندان اچانک سے ہمارے سسٹم کے اندر شامل ہوئے ہیں اور کون سے نہیں شامل ہوئے۔ ہم یہ چیز کو انالائز کرتے جائیں گے تو ہمارے سامنے افغانیوں کے جو فیملی ٹریز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم ان تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کر سکتے ہیں، اور نوٹسز جاری کرنے کے بعد ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا سکتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ پاکستان سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان ریفیوجی کارڈ بنوا لیں۔ تو افغان ریفیوجی کارڈ بنانے کی ان کو آفر تو ضرور کی جا رہی ہے، لیکن وہ افغانیوں کو کی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو بالکل نہیں کی جا رہی۔ یہ جو تمام تر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط بیانیہ ہے، اور اپنے ووٹر کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے یہ ایک نیگیٹو بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم نے افغانیوں کے خلاف خیبر پختونخوا کے اندر کارروائی کرنی ہے، ان کے کاروباروں کو بند کرنا ہے، جیسے ہم نے اسلام آباد میں کیا ہے، کعبہ ریسٹورنٹ کو بند کر دیا تھا، اس طریقے سے اگر ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر کرنا ہے تو اس کے لیے جن کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، تو وہ مارکیٹیں ہم نے بند کرنی ہوگی، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، ان تمام لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرنا ہوگے، اور جس شخص کا ایڈریس جو ہے وہ کسی بھی ایجنسی کا ہوگا ان تمام لوگوں کو ایک کٹہرے میں لے کے آ جائیں۔ آخر چیک کریں کہ آخر محمد ایجنسی ہے یا دوسری ایجنسی خیبر ایجنسی ہے، ان تمام ایجنسیز کے جو لوگ تھے
وہ اتنے عرصے سے وہاں پر رہ رہے تھے، ان کی ایکچوئل پاپولیشن بنتی کتنی ہے اور اب کتنی آ رہی ہے. اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر خیبر پختونخوا کی خیبر ایجنسی یا محمد ایجنسی یا دوسری ایجنسیز ہیں اور قزوین ایجنسی ہے، ان ایجنسیز کے جو لوگ ہیں 1960 میں، 1970 میں، 1980 میں کتنے تھے اور 2025 میں کتنے ہیں. کیا یہ واقعی اتنے لوگ وہاں پر ہونا بنتے ہیں یا صرف شناختی کارڈوں کے اندر انہوں نے لوگ پایا ہوا ہے اور یہ تمام لوگ افغانی ہیں؟ تو ایک اس طریقے سے اگر ہم چیک کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی اور ہم بہت سارے افغانیوں کو جو ہمارے سسٹم کے اندر گھس چکے ہیں ان تمام کو باہر نکال دیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ آخر کون سی ایسی مارکیٹس ہے جہاں پر سب سے زیادہ افغانی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے مطابق نوشہرہ کلاتھ مارکیٹ جو ہے وہاں پر پورے ملک کے لیے کپڑا جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے. یہ لوگ افغانستان سے کپڑا منگواتے تھے اور بغیر کسی ٹیکس کے اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیتے تھے، جس سے حکومت پاکستان کو بھی نقصان پہنچتا تھا اور پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا تھا اور فائدہ ہوتا تھا افغانیوں کو اور افغانستان کو جو وہاں سے کپڑا منگوا کے کھلے عام یہاں پر بیچتے تھے. جو نوشہرہ کلاتھ مارکیٹ ہے اس کے اندر 90% افغانی ہیں اور ان میں سے وہ والے افغانی بھی شامل ہو گئے ہیں جن کو ہولڈنگ کیمپس کے اندر سے نکال دیا گیا ہے. اور نکالنے کے بعد ان لوگوں نے روزگار کی تلاش میں جب ادھر ادھر گھومے ہیں تو ان مارکیٹوں میں جا کے انہوں نے پناہ لی ہے اور وہاں پہ کاروبار بھی حاصل کیا ہے، روزگار بھی حاصل کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے رہائش بھی حاصل کی ہے. دوسری آتی ہے پشاور شفیع کلاتھ مارکیٹ جو کہ پشاور صدر کے اندر ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایجنسیز کے رہائشی ہیں، جس میں اورکزئی ایجنسی ہے، وزیرستان ایجنسی ہے اور ساتھ میں اگر بات کرتے ہیں خیبر ایجنسی اور محمد ایجنسی، یہ اس ایجنسیز کے تمام تر لوگ ہیں یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے شناختی کارڈ کے اوپر انہی علاقوں کا ایڈریس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، دوسرا ایڈریس انہوں نے اپنے آپ کا پشاور کا لکھوایا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا انہوں نے اپنے ٹری کے اندر شامل کروا لیا ہے کہ ہم یہاں پر ہی رہتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پر ہیں. تو ہمیں چیک کرنا یہ ہے کہ آخر یہ لوگ واقعی یہاں کے رہتے ہیں یا انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو یہاں پہ ظاہر کروایا ہے اور اپنے تمام تر ڈاکومنٹس اور چیزیں جو ہیں اس سسٹم کے اندر شامل کروا لی ہیں. دوسری پھر پشاور حیات آباد جسے کارخانوں مارکیٹ کہا جاتا ہے، اور اس مارکیٹ کے اندر الیکٹرانکس، کاسمیٹکس اور ڈرائی فروٹ کا ایک بڑا وسیع پیمانے پہ کاروبار ہوتا ہے اور پورے ملک سے جو چیزیں ہیں یہاں سے سپلائی کی جاتی ہیں. اور یہ لوگ جب الیکٹرانکس اور کاسمیٹکس کی چیزیں بیچتے ہیں تو بڑے ہی کھلے عام کہتے ہیں یہ اسمگلنگ کا مال ہے، یہ ہم نے افغانستان سے منگوایا ہوا مال ہے. اور افغانستان کون سا اپنی چیزیں پیدا کرتا ہے؟ افغانستان اپنی بالکل بھی چیزیں پیدا نہیں کرتا. افغانستان جو ہے وہ گوادر پورٹ اتھارٹی سے پورے دنیا سے چیزیں منگواتا ہے اور زیرو ٹیکس کے اوپر اپنے پاس لے جاتا ہے اور پشاور جانے سے پہلے کنٹینر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور افغانستان صرف خالی کنٹینر جاتا ہے اور تمام تر چیزیں پاکستان میں اتار لی جاتی ہیں اور اتارنے کے بعد پاکستان کی مارکیٹ کے اندر تمام تر چیزوں کو کھپا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ افغانستان سے آئی ہیں، جبکہ وہ افغانستان سے نہیں آئی ہوتی، پاکستان سے آئی ہوتی ہیں، لیکن آئی ہوتی ہیں افغانستان کے نام کے اوپر. اور افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اور وہ نیٹ ورک بنا کر انہوں نے تمام تر اسمگلنگ والی چیزیں پاکستان کے اندر ہی فروخت کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک شدید نقصان پہنچاتے ہیں اور الٹا پاکستان کے سسٹم کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور اس کارخانہ مارکیٹ کے جو 70% دکاندار ہیں ان کے ایڈریس بھی محمد ایجنسی کے نکلتے ہیں اور ان لوگوں کے بھی شناختی کارڈ چیک ہونا بہت ضروری ہے اور بہت سارے جو افغان ریفیوجی ہیں وہ یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی بات کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں رشکئی مارکیٹ جو ہے وہاں پر بھی اس وقت تقریباً 90% سے زائد جو افغانی ہیں وہ یہاں پہ قابض ہیں اور 50 سال سے انہوں نے کپڑے کے کاروبار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور بھرپور طریقے سے اپنی تمام تر چیزیں یہاں پر وہ بنا بھی رہے ہیں اور مناپلی بھی انہوں نے اپنی کریٹ کی ہوئی ہے. اور اس مناپلی کا ہی اثر ہے کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے تاجر ہیں، ساہوکار ہیں، وہ اس وقت پورے پاکستان کی کلاتھ مارکیٹ کے اندر اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک شدید قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک تو وہ پاکستان کے سسٹم کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیتے، دوسرا وہ اسمگلنگ کا مال بیچتے ہیں، نمبر 3 وہ بدماشی کرنا شروع ہو چکے ہیں، نمبر 4 ہمارے سسٹم کے اندر داخل ہو کے وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. تو ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو سپورٹ نہیں کرنا جو سیکیورٹی رسک بن چکا ہو اور ہم نے اس کو اپنے سسٹم سے نکالنا ہے. اور جس طرح پنجاب حکومت، سندھ حکومت یا بلوچستان حکومت کام کر رہی ہے، کشمیر حکومت کام کر رہی ہے، ایسے ہی ہم نے کام کرنا ہے اور ان تمام افغانیوں کو اپنے پاس سے نکالنا ہے کیونکہ یہ 40 سال سے ہمارے پاس رہ رہے ہیں. ہماری طرف سے انہوں نے کھایا ہے، پیا ہے، ہم نے اپنے حصے کا نوالا ان کو کھلایا ہے اور اب معاملہ یہ آ چکا ہے کہ یہ ہمیں ہی کھانے کے در پہ ہو چکے ہیں. تو اس یاجوج ماجوج کی قوم سے ہمیں یہاں سے جان چھڑوانی ہے اور جتنی جلدی یہ جان چھڑوا لیں بہتر ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ بھی جتنا جلدی یہ فیصلہ کروا لیں اتنا ہی بہتر ہے. وہ اپنے نمائندوں کے اوپر پریشر بڑھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ان لوگوں کو خیبر پختونخوا سے
کب نکلوائیں گے؟ یہ جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، بچے پیدا کر لیے ہیں، پاکستانیوں سے شادیاں کر لی ہیں، یہ جو ہے چیزیں آپ کب ختم کریں گے اور ہماری ان سے کب جان چھڑوائیں گے؟ اور یہ جو کاروباروں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں ان کو اب یہاں سے کب نکالیں گے؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اب سوال پوچھنا اور جواب لینا بنتا ہے، ورنہ یہ افغانی ہمارا کھاتے بھی رہیں گے، نمک حرامی بھی کرتے رہیں گے اور پاکستان کو گالیاں بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے سب کچھ قبول ہے لیکن پاکستان کو گالی دینا کسی صورت قبول نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی پختون ہیں جو کہتے ہیں ہم پختون ہیں اور وہ کہتے ہیں وطن کا نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ وطن کہتے ہیں کہ اٹک سے پرلی طرف سارا ہمارا وطن ہے، یعنی کہ وہ گریٹر افغانستان کا خواب دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہے، وہ افغانی ہیں، ان کو واپس افغانستان ہی بھیج دینا چاہیے کہ وہاں پر جا کے افغانستان کی ترقی کا خواب دیکھیں۔ پاکستان میں رہ کے افغانستان کی ترقی کا خواب دیکھنا ان کے لیے اب ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔